ارمغان خان نے جیسے ہی اسلام آباد میں قدم رکھا اس کے چہرے پر انتہا کی سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے 13 سال بہت صبر سے گزارے تھے۔ اتنا عرصہ وہ دادا جان سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش تھا۔ اب اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ وہ اپنی منکوہہ زینب کو اپنے ساتھ گاؤں لے جائے گا۔ وہ 13 سال بعد اپنے چچا کی بیٹی اور اپنی منکوہہ سے ملنے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نکاح کے رشتے کو حقیقی زندگی میں بدل دے۔ ایک وعدے کی پاسداری کے لیے اتنے سال سے اس نے اپنی غیرت یعنی اپنی بیوی کو شہر میں چھوڑ رکھا تھا۔ 5 سال پہلے چچا جان اور چچی جان کے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات کے بعد وہ ایک سیکنڈ بھی زینب کو اس کی خالہ کے گھر ان کے جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ لیکن زینب کے دل میں تو کچھ اور ہی ارمان تھے جس کی سنگن ارمغان کو مل چکی تھی۔ وہ گاؤں میں رہتے ہوئے بھی زینب سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ زینب کی شاہانہ زندگی کا دار و مدار ارمغان خان پر ہی تھا۔ زینب کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ زینب کے ہر قدم پر نظر رکھتا تھا۔ زینب ان سب باتوں سے بے خبر زندگی کو اپنی مرضی سے آزادی سے گزار رہی تھی، لیکن اب اس کی آزادی خطرے میں آنے والی تھی۔ ارمغان فیصل ملک کے ڈرائنگ روم میں براجمان زینب کا انتظار کر رہا تھا۔ خالہ، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ اس کو کسی بھی طرح یہاں سے بھیج دیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ ارمغان کی آمد کا سن کر زینب شدید غصے میں تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ زینب بیٹا، تم ارمغان خان کو بہت اچھی طرح جانتی ہو، وہ تم سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اگر تم اس سے جان چھڑوانا چاہتی ہو تو عقل مندی کا مظاہرہ کرو، جذباتی فیصلے کرو گی تو ناکام ہو جاؤ گی۔ فریدہ بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خالہ کی بات سن کر زینب نے غصے سے صوفے پہ پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھا اور ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ زینب جیسے ہی ارمغان کے سامنے آئی اس کے چہرے پر خاموش بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن اسے دیکھتے ہی ارمغان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ جتنا بھی سخت گیر تھا رشتوں کو دل سے نبھانے کا عادی تھا۔ میں اس بچپن کے نکاح کو نہیں مانتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ زینب نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر بدتمیزی سے کہا۔ ارمغان کے لیے یہ الفاظ شدید چوٹ کی طرح تھے۔ اس کے دل و دماغ ایک قیامت برپا تھی، لیکن وہ خود پر ضبط کیے خاموش کھڑا رہا۔ طلاق کا لفظ اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ کچھ لمحے خود پر ضبط کرنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور سرد لہجے میں کہا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے محبت؟ تم نے میری غیرت پر وار کیا ہے زینب۔ آج تو تم نے یہ کہہ دیا، لیکن آج کے بعد تم نے اس قسم کی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمغان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں کہا، لیکن زینب نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ جلد از جلد یہ نکاح والا قصہ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تم جو مرضی کہو، مجھے طلاق چاہیے، میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں عدالت چلی جاؤں گی۔ اس کی بات کے جواب میں زینب نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ارمغان نے اسے قریب آ کر اپنے ہاتھوں میں دبوچا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد دونوں تھے۔ طلاق تو دور کی بات ہے زینب، اب میں تمہیں ایک لمحہ بھی یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ تم میرے ساتھ گاؤں جاؤ گی اور وہاں میرے اصولوں کے مطابق رہو گی۔ زینب نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارمغان کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے کچھ لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وہ کسی مضبوط قید میں ہو جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ وہ ارمغان کی گرفت میں کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس نے فریدہ بیگم کو مدد کے لیے پکارا، لیکن وہ ارمغان کے ساتھ دشمنی مول لے کر اپنے بیٹوں کی جان خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ ارمغان زینب کو گاؤں لے آیا، جہاں پرانے بڑے درختوں کے درمیان واقع ان کی آبائی حویلی اپنے وقار اور روایتی خوبصورتی کے ساتھ کھڑی تھی۔ زینب نے اس جگہ کو پہلی نظر میں ہی قید سمجھا، جہاں آزادی کے سب دروازے بند تھے، لیکن ارمغان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی محبت کے ذریعے زینب کو اس جگہ سے جوڑ دے گا۔ وہ لوگ صبح کے 3 بجے حویلی پہنچے تھے۔ حویلی کے سب مکیں گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں زینب کے یہاں آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ تم مجھے تو یہاں قید کر سکتے ہو، لیکن میرے دل کو قید نہیں کر سکتے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اس دل میں کسی اور کا بسیرا ہے۔ زینب نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
جارحانہ لہجے میں کہا۔ ارمغان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے کر جا سکتا ہوں۔ مجھے اپنا حق لینے سے تم بھی نہیں روک سکو گی، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں بہت عزت سے سب کی موجودگی میں تمہیں رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے کر جاؤں گا، اس طرح رات کے اندھیرے میں نہیں۔ اسی لیے میرے سامنے آج کے بعد کسی نامحرم کا نام لینے کی بھی غلطی نہ کرنا، ارمغان نے سختی سے کہا۔ وہ زینب کے ساتھ مزید سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے باہر چلا گیا اور زینب روتے ہوئے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ زینب بیٹا، ابھی گڑیا سے کھیلنا بند کرو اور آ کر تیار ہو جاؤ۔ آج تمہارے لیے بہت خاص دن ہے، سب مہمان آئیں گے اور تمہارے لیے تحفے بھی لائیں گے۔ جمیلہ بیگم نے گڑیا سے کھیلتی 11 سالہ زینب کو کہا تو سب کچھ چھوڑ کر ماں کے پاس آئی اور پرشوق نظروں سے لال جوڑے کو دیکھنے لگی جو سنہری گوٹے سے سجا ہوا تھا۔ آج 18 سالہ ارمغان کے ساتھ اس کا نکاح تھا۔ یہ سب کچھ عظیم خان کی خواہش پر ہو رہا تھا۔ وہ کینسر کی آخری سٹیج پر تھے۔ مرنے سے پہلے اپنے لاڈلے پوتے اور لاڈلی پوتی کو ایک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے نواز خان کے۔ وہ اپنی کم عمر بیٹی کو ابھی سے نکاح کے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتے تھے۔ ساری زندگی شہر میں رہنے کی وجہ سے وہ ان خاندانی رسم و رواج کے خلاف تھے۔ ان کا نکاح بھی اسی طرح کم عمری میں کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ساری زندگی ایک انچاہے رشتے کو نبھاتے ہوئے گزار دی تھی، لیکن بستر مرگ پر پڑے باپ کو دیکھ کر وہ زیادہ احتجاج نہیں کر سکتے تھے۔ نکاح سے پہلے انہوں نے عظیم خان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک زینب کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی تب تک رخصتی نہیں ہوگی، اور رخصتی سے پہلے ارمغان زینب سے نہیں ملے گا۔ نکاح ہو گیا تو نواز خان زینب کو لے کر واپس شہر چلے گئے۔ کچھ دن بعد عظیم خان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کو دفنا کر نواز خان شہر کے ہو کر رہ گئے، کبھی پلٹ کر گاؤں نہیں آئے، یہاں تک کہ فون پر بھی رابطہ کرنا چھوڑ دیا۔ فہیم خان کا خاندان بہت چاہ کر بھی نواز خان سے میل جول نہیں بڑھا سکا، اسی لیے زینب کو ان سب کے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ نواز خان اور جمیلہ بیگم کی وفات کے بعد زینب اپنی خالہ کے گھر رہنے چلی گئی۔ ان کی خالہ کے 2 بیٹے تھے، امن اور زہیب۔ اس کے ساتھ وہ بہت اٹیچ تھے اور پھر امن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ محبت میں بدل گئی۔ فریدہ بیگم بھی زینب کو اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ان کی شے پر ہی تو زینب نکاح ہو جانے کے باوجود امن کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، لیکن اب زینب کی پینگ کٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وعدوں کی پاسداری کرنے والے اپنے وعدے منوانے کی بھی جرت رکھتے ہیں۔ ابا جان، میں زینب کو حویلی واپس لانا چاہتا ہوں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری عزت نامحرموں کے درمیان میں رہے۔ چچا اور چچی کی وفات کے بعد ارمغان نے نظریں جھکاتے ہوئے باپ کو اپنے ارادے سے مطلع کیا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کا وعدہ یاد کروا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کر کھانا کھا لیں، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک 50 سالہ خاتون جھجکتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زینب جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ کسی سے ملی تھی۔ اب ارمغان اسے گھر والوں سے ملوانا چاہتا تھا۔ عظیم خان، زبیدہ بیگم اور فارحہ اس کی آمد کا سن کر بہت خوش تھے اور اس سے ملنے کے لیے بے قرار تھے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں قدم نہ رکھنا، زینب نے چیختے ہوئے کہا۔ بانو بی بی، آپ جائیں۔ ارمغان کے کہنے پر بانو بی بی سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ارمغان جانتا تھا زینب بانو بی بی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گی، اسی لیے تو وہ یہ خیال آتے ہی یہاں آ گیا۔ زینب رخ موڑ کر کھڑی تھی۔ زینب، آج کے بعد گھر کے کسی بھی فرد اور کسی بھی ملازم کے ساتھ اس طرح سے بات مت کرنا۔ میں ایک بات کو بار بار کہنے کا عادی نہیں ہوں۔ ارمغان نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں اس طرح کروں گی، کیا کر لو گے تم؟ زینب نے تمسخرانہ انداز سے کہا۔ وہ ارمغان اور اس کے گھر والوں کو اس قدر تنگ کرنا چاہتی تھی کہ تنگ آ کر وہ اسے واپس شہر چھوڑیں، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ارمغان کو اس کے کیے گئے کسی بھی فیصلے سے پیچھے ہٹانا ناممکن ہے۔ اپنی خالہ کے گھر والوں کی زندگی تو تمہیں بہت پیاری ہوگی نا؟ میں چاہوں تو یہاں کھڑے کھڑے ایک فون کال پر ان سب گھر والوں کا کام تمام کروا سکتا ہوں۔ ارمغان کی دھمکی سن کر وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارمغان اتنا ظالم ہوگا۔
اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے خوف کو ظاہر کر کے ارمغان کے سامنے کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ ابھی تو اس کی جنگ شروع ہوئی تھی۔ میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زینب کی بات سن کر ارمغان کمرے سے باہر چلا گیا اور زینب اپنا بکھرا حلیہ درست کرنے لگی۔ وہ امن کے لیے کوئی مشکل کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فی الحال خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا موبائل بھی گھر رہ گیا تھا، وہ چاہ کر بھی کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ارمغان کمرے سے نکل کر جیسے ہی کھانے کی ٹیبل تک پہنچا، سب کی سوالیہ نظریں اس پر جم گئیں۔ انہیں لگا تھا ارمغان زینب کو ساتھ لے کر آئے گا۔ سب لوگ زینب کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ زبیدہ بیگم، جو ہمیشہ اپنے بیٹے کی خواہشات کا خیال رکھتی تھی، زینب کے یہاں آنے پر بے حد خوش تھی۔ وہ ماں تھی، اسی لیے ارمغان کے کچھ کہے بغیر جانتی تھی کہ وہ زینب سے شدید محبت کرتا ہے۔ محبت تو وہ بھی اپنی اکلوتی بہو سے بہت کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے زینب کے لیے خصوصی کھانا بنوایا تھا اور دسترخوان کو خود ترتیب دیا تھا۔ اسی دوران زینب نے خود کو سنبھال کر کمرے سے باہر قدم رکھا۔ اس کا چہرہ گہری سوچوں اور تھوڑی بدلی ہوئی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن جب وہ سب کے سامنے پہنچی تو اس کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری نمایاں ہو گئی۔ اس نے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ وہ روکھا سا مشترکہ سلام کرنے کے بعد بیزاری سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ فارحہ پرشوق نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ جب زینب یہاں سے گئی تھی تب فارحہ بہت چھوٹی تھی۔ زینب کے اکھڑے رویے کو دیکھ کر زبیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ آؤ بیٹا، یہاں آ کر بیٹھو، ہمیں تمہارے یہاں آنے کی بہت خوشی ہے، زبیدہ بیگم نے پیار سے کہا۔ زینب ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ زینب اٹھو، پہلے امی ابو اور فارحہ سے ملو، ارمغان نے تنبیہ لہجے میں کہا، تو زینب نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر سب سے ملنے لگی۔ عظیم صاحب بھتیجی کو گلے لگا کر بھائی کی یاد میں رونے لگے۔ زبیدہ بیگم نے اسے خوب پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ زینب سب سے ملنے کے بعد فارحہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سختی سے اپنے دل میں طوفان کو روکے بیٹھی تھی اور اپنے دل کی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ارمغان اپنی جگہ سے ہلکا سا مسکرایا اور زینب کے رویے کو سمجھتے ہوئے خاموش بیٹھا رہا۔ زینب آپی، آپ پہلی بار گھر آئی ہیں، ہم سب کو ہمیشہ سے آپ کا بے حد انتظار تھا۔ امید ہے کہ آپ یہاں آرام سے رہیں گی، ہم دونوں مل کر خوب ہلا گلا کیا کریں گے۔ فارحہ نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ زینب نے سرد مہری سے فارحہ کو دیکھا اور گلاس لے کر کچھ کہے بغیر ایک طرف رکھ دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر فارحہ یکدم خاموش ہو گئی۔ بیٹا، گاؤں کا ماحول ذرا سا الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، ہم تمہیں ہر خوشی دینا چاہتے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے زینب کی تلخی کم کرنے کے لیے محبت سے کہا۔ انہیں لگا زینب گاؤں کے ماحول میں رہنے کا سوچ کر تلخ ہو رہی ہے۔ زبیدہ بیگم کی بات سن کر زینب نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، آپ لوگ اپنی محبت اپنے پاس رکھیں، مجھے یہاں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر میری مرضی ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ اس کی بات سن کر ارمغان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے زینب کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زینب کے دل میں کس قدر بغاوت بھر گئی ہے اور اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ آپ کو یہاں کی زندگی پسند نہیں آ رہی، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر آپ نے ابھی تک ہماری روایات اور محبت کو دیکھا ہی نہیں۔ شاید کچھ وقت کے بعد آپ کو یہ جگہ اپنے جیسی ہی لگنے لگے، فارحہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ زینب نے تلخی سے جواب دیا، روایات؟ مجھے ان روایات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے یہ گھر قید کی طرح محسوس ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ میں یہاں کسی کی خوشی کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ مجبوراً آئی ہوں۔ میرا بس چلے تو ایک منٹ بھی یہاں نہ رہوں۔ زبیدہ بیگم نے اپنی آنکھوں میں اداسی چھپاتے ہوئے زینب کے رویے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور بولی، بیٹا، یہ گھر تمہارا ہے اور تمہیں قید کی طرح محسوس ہو رہا ہے تو یہ بات ہمارے دلوں کو چوٹ پہنچا رہی ہے۔ ہم نے تمہاری خوشی ہی کے لیے تو اتنے برس انتظار کیا ہے۔ ارمغان نے زینب کی طرف گہری نظر سے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے کس طرح اس جگہ کو اپنانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ زینب،
تمہیں شاید اس وقت سمجھ نہ آئے، مگر میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تمہیں اپنے خاندان، اپنی شناخت اور ہماری محبت کا احساس ہو۔ ارمغان نے اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اسے زینب کا اس طرح سب کے ساتھ بدتمیزی کرنا طیش دلوا رہا تھا، لیکن وہ اب سب کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ محبت، یہ شناخت، یہ سب باتیں مجھے جبر اور قید کے سوا کچھ نہیں لگتی۔ تم لوگوں نے مجھے زبردستی یہاں لا کر قید کر دیا ہے، زینب نے نفرت سے جواب دیا۔ ارمغان نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ زینب کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ خود تو زینب کی ہر بدتمیزی برداشت کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہیں وقت دوں گا زینب، لیکن یاد رکھو یہ میرے رشتے اور میری غیرت کا تقاضا ہے کہ تمہیں یہاں اپنے ساتھ رکھوں۔ بہت جلد تم بھی اس رشتے کو سمجھنے لگو گی، اور جب تک تم ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں جاتی تب تک کے لیے ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنے گھر والوں کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ ارمغان کی بات سن کر زینب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب کو نظر انداز کر کے کھانا کھانے لگی۔ عظیم خان نے بیٹے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان سب نے دونوں کی باتوں کو خاموشی سے سنا۔ وہ اس امید میں تھے کہ شاید وقت کے ساتھ زینب کا دل بدل جائے۔ زبیدہ بیگم دھوم دھام سے اکلوتے بیٹے کا ولیمہ کرنا چاہتی تھی، لیکن زینب کے بگڑے تیور دیکھ خاموش ہو گئی تھی۔ بیٹا، میں تمہارے ولیمے کی تقریب کرنا چاہتی ہوں، لیکن شاید زینب اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ ماں کی بات سن کر ارمغان کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ زینب کا رویہ سب گھر والوں کے ساتھ بے حد برا تھا۔ امی، آپ جب چاہیں مائیوں، ڈھولکی، مہندی، بارات، ولیمہ کچھ بھی رکھ سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کی بہو کو بھی نہیں ہوگا۔ ارمغان نے شرارت سے کہا تو زبیدہ بیگم خوشی سے نہال ہو گئی۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھیں۔ تمام ملازم اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے۔ پورا خاندان ولیمے کے لیے جوش و خروش سے تیاری کر رہا تھا۔ برآمدے کو رنگ برنگے پھولوں سے سجایا جا رہا تھا، اور بڑے ہال میں روایتی روشنیوں کی قوس و قزح چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کا لان پھولوں اور روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پورے گاؤں کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ طرح طرح کے پکوان تیار کیے جا رہے تھے۔ زینب اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ وہ امن سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس کی امن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ہر بات پر اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ خود کو اس رشتے میں بندھا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی تیاری کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا دل بیزاری کے سمندر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ سب کس کے لیے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کے ساتھ میرا کوئی دلی تعلق نہیں ہے، جس سے میں شدید نفرت کرتی ہوں، جس کے آس پاس ہونے سے میں الجھن محسوس کرتی ہوں۔ اس کا دل کر رہا تھا سارے گہنے نوچ کر خود سے الگ کر دے۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور فارحہ اندر داخل ہوئی۔ فارحہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مانوسیت اور محبت تھی، جسے وہ زینب کی خوشی کو دل سے چاہتی ہو۔ زینب، تم تیار ہو؟ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں نیچے، فارحہ نے مسکرا کر کہا، مگر زینب کے چہرے پر چھائی خاموشی نے اس کی مسکراہٹ کو مدھم کر دیا۔ زینب حد سے زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ تیاری؟ اس سب کا کیا فائدہ ہے فارحہ؟ میں جس شادی کو دل سے قبول نہیں کرتی، اس کی خوشیاں کیوں مناؤں؟ زینب نے تلخی سے کہا۔ فارحہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، زینب، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں بہت الجھنیں ہیں، مگر دیکھو بھائی بہت اچھے ہیں اور تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کی سختی ذمہ داریوں اور خاندان کی عزت کی وجہ سے ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کو الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ زینب کی فارحہ سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اس سے دل کی باتیں کر رہی تھی اور سن بھی رہی تھی۔ زینب نے فارحہ کی طرف ایک نظر ڈالی اور بیزاری سے کہا، محبت؟ وہ تو مجھے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، میری آزادی کو قید سمجھتا ہے۔ فارحہ نے اس کی بات کا برا نہ مانتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، ارمغان بھائی کو سمجھنے کے لیے شاید تمہیں وقت درکار ہے۔ وہ تم سے رشتہ نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن رشتے نبھانے کے لیے دونوں طرف سے کوشش ضروری ہوتی ہے۔
اسی لمحے بانو بی بی نے دروازے پر دستک دی اور ادب سے بولی، بی بی جی، صاحب کہہ رہے ہیں کہ تقریب کا وقت ہو گیا ہے، سب مہمان آ گئے، زینب بی بی کو نیچے لے کر جانا ہے۔ زینب نے آخری نظر آئینے میں اپنے آپ پر ڈالی اور تلخی سے سر جھٹکتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ فارحہ اور بانو بی بی نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں کے ساتھ نیچے کی طرف چل پڑی۔ نیچے پہنچتے ہی سب کی نظریں زینب پر تھی، ہر نظر میں اس کے لیے ستائش تھی، لیکن زینب کو کوئی بات خوش نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کی بیزاری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ہر دیکھنے والی آنکھ ان دونوں کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہی تھی۔ ارمغان ولیمے کے لیے بہت روایتی لباس میں تیار ہوا۔ پینٹ کوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص سکون اور اطمینان تھا۔ اس کی برسوں پرانی محبت کی ادھوری کہانی مکمل ہونے جا رہی تھی۔ زینب نے پیچ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، جس پر سنہری نگوں کا نفیس کام تھا۔ اس کے ماتھے پر بندیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں اور گلے میں بھاری ہار اس کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے، مگر اس کا دل ابھی بھی بے چین اور بیزار تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے تلخی تھی۔ زبیدہ بیگم نے بے انتہا صدقہ دیا تھا، وہ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تو زینب کی ہر بدتمیزی کو نظر انداز کر کے اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کی خوشیاں زینب کی ساتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد ارمغان اور زینب کو ان کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرہ خوشبوؤں سے معطر تھا، جسے سرخ گلابوں اور سفید موتیوں کے ہاروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف محبت اور خوشیوں کا سا ماحول تھا، مگر زینب کے دل میں اب بھی بغاوت اور بیزاری کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، اتنی دور جہاں ارمغان کا سایہ بھی نہ ہو، لیکن دل کی ہر بات تو پوری نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر زینب غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگیں۔ آج وہ مکمل طور پر اس شخص کی دسترس میں تھی جس سے وہ شدید ترین نفرت کرتی تھی۔ زینب، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے ابھی تک کوئی محبت نہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ وقت کے ساتھ تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ ارمغان آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اپنی محبوب بیوی کی طرف پورے حق سے بڑھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر زینب نے تلخی سے جواب دیا، محبت؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں میری رضامندی کے بغیر ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارمغان، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ باندھ لیا لیکن میرے دل کو نہیں۔ زینب، میں جانتا ہوں کہ میری کچھ سختیوں نے تمہارے دل میں میرے لیے بیزاری پیدا کر دی ہے، مگر میں نے ہمیشہ اپنے خاندان اور عزت کو ترجیح دی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے اور یہ محبت کسی بھی قید سے آزاد ہے۔ ارمغان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زینب نے ارمغان کی بات سن کر تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے ارمغان، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم نے مجھے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ تمہارا یہ پیار اور یہ سب دعوے صرف زبانی ہیں۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے زبردستی یہاں لے کر نہ آتے۔ مجھے تمہاری محبت میں دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے میرے سامنے یہ جھوٹے دعوے نہ کرو۔ ارمغان کو زینب کے اس روکھے رویے سے دکھ تو ہوا، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، زینب، میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے ایک موقع دو تاکہ میں اپنی محبت تمہیں ثابت کر سکوں۔ میں تمہیں یہاں ایسے زبردستی ہرگز نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن کچھ باتوں نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ایک شرعی رشتے کو بچانے کے لیے کیا۔ ارمغان اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ موقع؟ ارمغان، محبت موقع نہیں مانگتی، یہ دل سے محسوس ہوتی ہے، اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ شادی میرے لیے صرف ایک بوجھ ہے جسے میں نے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مجبوراً قبول کیا۔ زینب نے حقارت سے جواب دیا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا زینب، میں چاہتا ہوں کہ ہماری محبت وقت کے ساتھ پروان چڑھے۔ اگر تم ابھی تیار نہیں ہو تو میں خوش دلی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ زینب نے ارمغان کی بات کا جواب دیے بغیر رخ پھیر لیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ ارمغان نے خود سے عہد کیا
کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا اور زینب کو یقین دلوائے گا کہ اس کا پیار زبردستی نہیں بلکہ خلوص پر مبنی ہے۔ وہ رات اسی خاموشی میں گزر گئی۔ ارمغان کی محبت اور زینب کی نفرت ایک کمرے میں ساتھ ساتھ موجود تھی، لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ ارمغان صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جب اٹھا تو زینب گہری نیند سو رہی تھی۔ ارمغان نے آہستہ سے کروٹ لی اور زینب کے چہرے کو دھیان سے دیکھنے لگا۔ صبح کی پہلی روشنی اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی خوبصورت خواب کی وادی میں کھوئی ہوئی ہو۔ ارمغان بے چین ہو گیا۔ وہ زینب کو چھونا چاہتا تھا لیکن اتنے قریب ہو کر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ زینب اس کی زندگی میں طوفان بن کر آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی موجودگی میں ایک سکون بھی تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کس قدر خوش قسمت ہے کہ زینب جیسی لڑکی اس کی زندگی میں ہے، جو کبھی ضد کرتی ہے، کبھی روٹھتی ہے اور کبھی ایسی معصومیت سے مسکراتی ہے کہ سب گلے شکوے بھلا دیتی ہے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ ارمغان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو پیچھے کیا تاکہ روشنی اس کے چہرے پر مکمل پڑے، اس کی خوبصورتی اور نمایاں ہو جائے۔ زینب کی پلکوں پر ہلکی سی لرزش ہوئی، شاید وہ جاگنے کے قریب تھی۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان میں سرخوشی کی۔ اٹھ جاؤ زینب، صبح ہو چکی ہے۔ اس کی سرخوشی سن کر زینب بدک کر اٹھی۔ تم میری اجازت کے بغیر میرے قریب نہیں آ سکتے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر ارمغان شرمندہ ہو گیا۔ ان کا کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ خوشبو اور گلاب کی پنکھڑیوں نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا، لیکن جن دو لوگوں کے لیے یہ سب کیا گیا تھا وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ زینب کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ ارمغان کو اپنے برابر میں لیٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر واضح بیزاری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ اس شخص کو اپنے ارد گرد نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ زینب، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب ہرگز نہیں آؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ شاید تمہیں یہ سب زبردستی لگ رہا ہے، لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک موقع دو۔ میری محبت سچی ہے اور میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ ارمغان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ زینب نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ارمغان، تمہیں کیا لگتا ہے کہ محبت زبردستی کی جاتی ہے؟ تم نے کبھی میری مرضی کا سوچا؟ اس کی آواز میں تلخی تھی اور آنکھوں میں ناراضگی۔ یہ سب تمہاری ضد تھی۔ محبت کا دعویٰ تو صرف بہانہ ہے۔ زینب کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ ارمغان خان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ زینب، محبت میں ضد کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اور اس رشتے کو ایک موقع دو، ارمغان نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ تو زینب نخوت سے بولی، ایک موقع؟ تم نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے میری زندگی کا فیصلہ کر لیا اور اب موقع مانگ رہے ہو؟ وہ ارمغان سے دور ہو کر بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی، جیسے اس کا قریب بیٹھنا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ ٹھیک ہے زینب، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں تو میں اپنے جذبات کو زبردستی تم پر مسلط نہیں کروں گا، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن تمہیں میری محبت کی سچائی کا یقین آ جائے گا، ارمغان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی ارمغان اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے امن کی محبت چاہیے تھی۔ امن، کہاں ہو تم؟ اب تک تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ارمغان کے جانے کے بعد وہ گھٹنے میں سر دے کر رونے لگی۔ ارمغان اس معاملے میں اب تک بہت سخت تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زینب اپنی خالہ سے رابطہ رکھے۔ دن اسی طرح بیزاری میں گزر رہے تھے۔ وہ سب اس کا بے انتہا خیال رکھتے، لیکن اس کا دل وہاں شہر میں امن کے پاس رہ گیا تھا، اسی لیے کوئی بھی چیز اسے خوشی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت ارمغان زینب کے پاس آیا اور کہا، آج تم میرے ساتھ گاؤں کے کھیتوں میں چلو گی؟ زینب نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، اور تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں۔ تمہارے ساتھ کہیں جانے سے بہتر ہے بندہ گھر میں رہ لے۔ شہر کی ہوا نے تمہیں سرکش بنا دیا ہے زینب، پر یہ گاؤں ہے، یہاں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ارمغان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زینب جی جان سے جل کر رہ گئی۔ زینب نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، لیکن ارمغان اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آیا
اور اسے گھوڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے اس پر بیٹھنا نہیں آتا، ہم ایسے ہی چلتے ہیں، اگر میں گر گئی تو؟ زینب نے خوفزدہ نظروں سے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمغان نے اسے گھوڑے پر سوار کروایا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ گھوڑا جیسے ہی کھیتوں میں دوڑنے لگا، ہوا کے سرد جھونکوں نے زینب کے چہرے کو چھوا اور اس کے سلکی کالے بال ارمغان کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس کے بالوں کا لمس ارمغان کو سکون پہنچا رہا تھا۔ تم نے کبھی ان ہواؤں کو محسوس کیا ہے؟ یہاں کے لوگوں کی محبت کو، ان درختوں کو، ان جانوروں کو، یہ سب میرے ہیں، اسی لیے اب تمہیں ان سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا۔ ارمغان اسے محبت کرنا سکھا رہا تھا۔ زینب نے خاموشی سے اس کی باتیں سنی، لیکن دل ہی دل میں اس کی ضد اب بھی برقرار تھی۔ اپنی تمام تر نفرت کے باوجود زینب ان قدرتی نظاروں سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تو ارمغان اسے گھر واپس لے آیا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ رات کے وقت حویلی میں خاموشی کا عالم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اداسی سے بھرا ہوا تھا، اسے امن کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ اچانک ارمغان دروازے پر دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ زینب، اس نے دھیرے سے پکارا۔ زینب نے اس کی جانب دیکھے بغیر پوچھا، کیا بات ہے؟ ارمغان نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے؟ مجھے تمہاری باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں، میں یہاں زبردستی قید ہوں۔ زینب نے تیکھے لہجے میں کہا، یہ قید نہیں ہے، تمہارے لیے ایک موقع ہے زینب، برسوں پرانے رشتے کو نبھانے کا موقع، وہ رشتہ جو تمہارے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے جوڑا تھا۔ ارمغان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کون سا موقع؟ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا یا تمہارے اصولوں کے تحت جینے کا؟ زینب نے تلخی سے کہا تو ارمغان نے گہری سانس لی۔ زینب، کبھی میری محبت کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، شاید یہ تمہیں بھی خوشی دے سکے۔ زینب نے طنز سے کہا، محبت؟ تمہیں میری مرضی کا احترام کرنا بھی آتا تو تم محبت کی بات کرتے ہو؟ زینب نے ایک بار پھر طنز کیا۔ اس کی بات سن کر ارمغان نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زینب کو کیسے اپنی محبت کا یقین دلوائے۔ وقت کے ساتھ شاید تمہارا دل بدل جائے، میں اس وقت کا انتظار اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کروں گا۔ اس کی بات سن کر زینب نے ہنکارا بھرا اور چائے پینے لگی۔ زینب کو یہاں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس نے گاؤں کے ماحول کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ارمغان اسے خالہ سے بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ اپنے گھر والوں کے معاملے میں بھی وہ اس کے ساتھ سختی برتتا تھا، لیکن ارمغان کی سختی کے پیچھے ایک عجیب سی محبت چھپی تھی جو دھیرے دھیرے زینب کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ فارحہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ تائی جان اور تائی جان کے ساتھ بھی اس کا لگاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت ارمغان نے ایک بار پھر اسے کھیتوں میں چلنے کا کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور سرخ روشنی کھیتوں کو خوبصورتی سے منور کر رہی تھی۔ ارمغان نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور بولا، زینب، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے جب میں تمہیں اپنے پاس بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ زینب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں خوشی ملتی ہے مجھے قید میں رکھ کر؟ ارمغان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ قید نہیں ہے زینب، یہ محبت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسے محسوس کرو۔ زینب کا دل کچھ لمحوں کے لیے زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، محبت جبراً حاصل نہیں کی جاتی ارمغان، شاید، لیکن کبھی کبھی یہ جبر ہی محبت کو جنم دیتا ہے۔ مجھے اپنی محبت ثابت کرنے کا وقت دو زینب۔ ارمغان نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زینب خاموش رہی، مگر اس کے دل میں ایک انجانی سی کشش پیدا ہو گئی۔ وقت کے ساتھ زینب کو احساس ہونے لگا کہ شاید وہ ارمغان کی محبت کو ٹھکرا نہیں سکتی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات ارمغان کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتی، مگر اندر ہی اندر اس کے لیے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ ایک رات جب ارمغان نے چپکے سے زینب کا ہاتھ تھاما تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، زینب، تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔
زینب کا دل دھیرے دھیرے پگھلنے لگا اور اس نے خود کو ارمغان کے بہت قریب پایا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر امن کا نام لہرایا تو وہ بجلی کی سرعت سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے خیالوں سے بے خبر ارمغان سمجھ رہا تھا کہ زینب اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ زینب کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ زینب اس کی فکر کرنے لگی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی محبت فاتح ٹھہرے گی، لیکن جیسے ہی سونا آگ میں جلنے کے بعد کندن بنتا ہے، ویسے ہی محبت بھی آگ میں جلنے کے بعد فاتح ٹھہرتی ہے۔ اچانک فریدہ خالہ اس سے ملنے چلی آئیں۔ وہ بہت خوش تھیں اور تھوڑی سی خوفزدہ بھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کو خالہ کا یہاں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن زینب کی خوش قسمتی تھی کہ ارمغان کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم اور فارحہ بھی شادی میں گئی ہوئی تھی اور تایا جان اپنے کمرے میں تھے۔ خالہ، میں آپ سب کو بہت یاد کرتی تھی۔ زینب فریدہ بیگم کے گلے لگ کر آنسو بہا رہی تھی۔ فریدہ بیگم نے زینب کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں تمہارے شوہر کو میرا یہاں پر آنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں بہت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ امن نے تمہاری جدائی کے بعد خود کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خدا رہا ایک بار اس سے مل لو۔ یہ سن کر زینب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خالہ کی باتیں اس کے دل پر بجلی بن کر گری تھی۔ اپنے کانوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خالہ؟ زینب کے لہجے میں ایک خوف اور غم کی گہری چھاپ تھی۔ فریدہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ زینب کو تفصیل سے امن کی حالت اور اس کی ناکام کوشش کا حال بتایا۔ بیٹا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ اس نے تمہارے بغیر زندگی کو بے معنی سمجھ لیا ہے۔ میں تمہارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم ایک بار امن سے مل کر اسے سمجھا دو کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ فریدہ بیگم نے روتے ہوئے کہا تو زینب کے دل میں ایک عجیب سا دکھ اتر آیا، ایک ایسا دکھ جو ارمغان کے لیے اپنے جذبات اور امن کی محبت کے درمیان کشمکش کی صورت میں تھا۔ وہ امن کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ارمغان اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، خالہ، میں نے کبھی اس کا دل دکھانا نہیں چاہا، لیکن حالات نے ہمیں جدا کر دیا۔ بیٹا، فیصلہ تمہارا ہے، لیکن اپنے دل کی بات سنو۔ ارمغان تمہارے ساتھ ہے اور امن، اس نے تمہیں دل سے چاہا ہے۔ اس کی زندگی کی ڈور اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فریدہ بیگم کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ امن کی محبت بھری باتیں زینب کے دل میں گونج رہی تھی۔ خالہ نے اسے امن کی حالت کے بارے میں بتا کر بے چین کر دیا تھا۔ وہ امن سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فریدہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور زینب کے کاندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس ہمارے پاس آ جاؤ۔ امن کی محبت تمہارے لیے سچی ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم بھی دل سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ ارمغان کا غصہ، یہ حالات، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے۔ زینب نے حیرانی سے خالہ کی طرف دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، خالہ، کیا واقعی ایسا ہی بہتر ہے؟ کیا میں بھاگ کر ان سب مسائل سے دور جا سکتی ہوں؟ شاید کبھی نہیں جا سکتی، کیونکہ ارمغان کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر کر سکتی ہوتی تو شاید آج یہاں نہ ہوتی۔ زینب نے گلگیر لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت خود کو بہت مجبور سمجھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، تم تھوڑی سی ہمت کرو تو یہ کر سکتی ہو۔ کبھی کبھی محبت کے لیے کچھ مشکل قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگر تم دل سے امن کو چاہتی ہو تو اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ ارمغان کے ساتھ تمہارا رشتہ زبردستی کا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں خوشی وہاں ملے گی جہاں دل لگتا ہو، اور تمہارا دل صرف امن کے ساتھ لگتا ہے۔ فریدہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانے کی کوشش کی۔ زینب نے فریدہ بیگم کی بات پر سر ہلایا، گویا اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ ارمغان کے واپس آنے سے پہلے فریدہ بیگم واپس جا چکی تھی۔ زینب بولائی بولائی سے پھرتی تھی۔ میری کیوٹ سی بیگم صاحبہ اداس کیوں ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر ارمغان نے محبت سے پوچھا تو زینب کو اپنی بات منوانے کا یہ موقع بہترین لگا۔ وہ دو چار محبت کی باتیں کر کے ارمغان کو اس بات پر راضی کر سکتی تھی کہ ایک دو دن کے لیے خالہ کے گھر رہ آئے۔ ارمغان،
میں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے محبت تو کرتے ہو لیکن مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ زینب کی بات سن کر ارمغان حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خالہ نے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی ہے۔ اتنے مہینے ہو گئے میں ان سے صرف اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ میرے شوہر کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو بھرتے کہا تو ارمغان بے چین ہو گیا۔ اچھا اب اتنی سی بات پر میری جان کے قیمتی آنسو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کل تمہیں تمہاری خالہ سے ملوا لاؤں گا۔ ارمغان کی بات سن کر اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ لیکن ارمغان، میں 1-2 دن خالہ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارمغان کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ پلیز زینب، اس کا ہاتھ پکڑ کر بہت مان سے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سر خود بخود پھر اس بات میں ہل گیا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اتنے عرصے کے بعد وہ امن اور سہیب سے ملنے والی تھی۔ خالہ کے گھر آنے کے بعد ان سب نے اگلا سارا منصوبہ تیار کر لیا۔ ان سب کا منصوبہ تھا کہ زینب کو لے کر کہیں روپوش ہو جائیں گے اور بعد میں خلا کا کیس دائر کر دیں گے اور ارمغان پر اغوا کی FIR بھی کروائیں گے۔ نابالغ لڑکی کا نکاح کروانے کے جرم میں بھی ارمغان کے خاندان کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ زینب امن کے لیے یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ وہ نکاح نامہ، نکاح کی تصویریں وغیرہ ساتھ لے آئی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کے 10 بجے زینب اپنے کمرے میں بیٹھ کر ارمغان سے کال پر بات کر رہی تھی۔ ارمغان ابھی تک شہر میں ہی تھا، اسی لیے زینب چاہتی تھی کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو جائے یا وہ کسی بہانے خالہ کے گھر نہ آ جائے۔ کال بند کرنے کے بعد اسے پیاس محسوس ہوئی۔ کمرے میں بڑا جگ خالی تھا اور وہ پانی لینے کچن میں آ گئی۔ ویسے امی مان گئے آپ کی چالاکی کو، کیسے امن بھائی کی خودکشی کی جھوٹی کہانی سنا کر 2 دن میں زینب کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا۔ سہیب کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے اور وہ ان تینوں کی باتیں سننے لگی۔ اور یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ اگر میں زینب کی آنکھوں پر اپنی محبت کی پٹی نہ باندھتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتی، امن نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں ہنسنے لگے۔ ہاں تو فائدہ بھی تو زیادہ آپ ہی کا ہے۔ زینب کی کروڑوں کی جائیداد کے ساتھ زینب فری میں آپ کو مل جائے گی، سہیب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں ایک بار پھر ہنسنے لگے۔ فریدہ بیگم کل کے بارے میں ان دونوں کو ہدایات دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارمغان، آپ واپس چلے گئے ہیں کیا؟ زینب نے اسے کال ملا کر دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میں نکلوں گا۔ کچھ چاہیے تمہیں تو میں دے جاتا ہوں ابھی۔ ارمغان کی فکر مندی محسوس کر کے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ زینب کی بات سن کر ارمغان مسکرانے لگا۔ اسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ زینب ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں رہ رہی تھی۔ اس نے 10 منٹ میں آنے کا کہہ کر زینب کو ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ اچھا آ کر مجھے کال کر لینا، میں باہر آ جاؤں گی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ دوا کھا کر آرام کر رہی ہیں، یوں ہی ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گی۔ زینب نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا تو ارمغان نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی۔ 10 منٹ بعد وہ ارمغان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کل چلی جاتی یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ اس نے ارمغان کے کاندھے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ ارمغان حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لے کر اس بدلی زینب کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی پہنچ کر زینب نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بہت خوفزدہ تھی، پورا دن کمرے میں لیٹی رہی۔ ارمغان کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم اور فارحہ بار بار آ کر اسے پوچھ رہی تھی۔ اتنی خالص محبتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ شام کے وقت ارمغان کے واپس آنے سے پہلے وہ اٹھ کر فریش ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی چھائی ہوئی تھی۔ ارمغان اور زینب دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے دنیا کی ساری ہلچل ان سے دور ہو چکی تھی۔ زینب نے چائے کے کپ کو ہاتھ میں پکڑا اور آہستہ سے کہا، آج کی شام کتنی پرسکون ہے نا؟ ارمغان نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ ہاں، مجھے تو تمہارے ساتھ ہر لمحہ ہی پرسکون لگتا ہے۔ تمہاری قربت میں دنیا کا ہر غم چھپ جاتا ہے۔ زینب نے آہستہ سے چائے کا کپ رکھ کر ارمغان کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ اتنی محبت بھری باتیں کرتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ تمہاری باتوں میں اتنی سچائی کہاں سے آتی ہے؟
اس کے دل و دماغ میں امن کے جھوٹ گردش کر رہے تھے۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے جو محبت ہے وہی میری سچائی ہے زینب۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے دنیا کی کسی بات کا خوف نہیں۔ ارمغان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زینب نے اپنا ہاتھ ارمغان کے ہاتھ میں ڈال کر جذب کے عالم میں کہا، تمہاری محبت میں ایسا سکون ہے ارمغان، جیسے میرے دل کے تمام دکھ ختم ہو گئے ہو۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہارے ساتھ ہر دن ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہر دن ایک نئی زندگی جیتا ہوں زینب۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہارا ہر لفظ، سب کچھ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں ارمغان۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ زینب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلی بار اقرار کیا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں ہر کچھ دن بعد تمہیں ایک چکر شہر کا ضرور لگانا چاہیے تاکہ میرے ساتھ اسی طرح محبت بھری باتیں کرو، ارمغان نے شرارت سے کہا۔ اس کی بات سن کر زینب کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ میں مذاق کر رہا ہوں زینب۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا۔ زینب نے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا یہ دل برانہ انداز دیکھ کر ارمغان کا دل اطمینان سے بھر گیا اور وہ محبت سے اس کے بال سہلانے لگا۔